قرآن و حدیث میں جس جگہ پر بھی والدین کے حقوق کا ذکر ہوا ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر بھی ان دونوں ہستیوں کا اکٹھا ذکر کیا ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آقا علیہ السلام نے دونوں کا ذکر کیا ہے، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر جو ماں ہے اس کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے، اور جو باپ ہے اس کی عظمت کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ کیا باپ کی شان کم ہے؟ نہیں۔ کیا باپ کا حق کم ہے؟ نہیں۔ باپ کا بھی حق ہے، باپ کی بھی عظمت اور شان ہے، لیکن اس کو بیان کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو مغرب ہے، یورپ، وہاں پر بھی جو ماں ہے، مدر ڈے، اس کو دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، اور وہاں پر باپ کا جو دن ہے وہ لوگ کیوں نہیں مناتے؟ اس لیے کہ اکثر اولاد تو وہ ہے جن کے باپ کا پتہ ہی نہیں، اور وہ جو مغرب کا اثر ہے وہ ہمارے معاشرے پہ بھی ہے۔ حالانکہ اگر قرآن و حدیث کو دیکھا جائے تو جہاں پر ماں کی عظمت ہے وہاں پر والد کی بھی عظمت ہے، باپ کی بھی شان ہے۔ دیکھیں نا، باپ کی عظمت، اس کا پتہ قیامت کے دن بھی چلے گا۔ میرے آقا نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، قیامت کے دن جو اولاد ہے اس کو باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ قیامت کے دن اولاد کو اس کے نام سے اور اس کے باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ اور پھر کیا باپ کی عظمت کم ہے کہ وہ باپ، دیکھیں باپ ایک مرد ہے، اور کل انبیاء کرام علیہ السلام سب کو اللہ نے مرد پیدا کیا ہے، تو کیا باپ کی عظمت کم ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، یہ جو باپ ہے اس کی رضا رب کی رضا ہے۔ جو باپ کو راضی کرتا ہے وہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ جو جنت کہتے ہیں نا، میرے آقا نے فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے، لیکن اس جنت کا دروازہ کون ہے؟ وہ باپ کی ہستی ہے، اور بندہ جنت کے اندر باپ کو، دروازے کو چھوڑ کر تو داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک طرف ماں کے حقوق ہیں، ماں کی عظمت ہے، ماں کی شان ہے، تو دوسری طرف اسی طرح باپ کے بھی حقوق ہیں، باپ کی بھی عظمت ہے، باپ کی بھی شان ہے۔ پھر دوستان محترم، ایک شخص، ایک بیٹا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا، یا رسول اللہ میرے باپ نے میرا مال لے لیا ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے باپ کو بلا کے لاؤ ذرا۔ جب وہ بیٹا بلانے کے لیے گیا، لے کے آ رہا ہے، ادھر سے جبریل امین علیہ السلام آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ بیٹا جو اپنے باپ کو بلا کے لا رہا ہے نا، اس کے باپ نے جو کچھ راستے میں کہا ہے دل میں، کہ اس کے کانوں نے بھی نہیں سنا، اس نے دل میں کہا ہے، وہ اس سے پوچھنا کہ کیا کہہ رہا تھا۔ جب وہ بیٹا اپنے باپ کو لے کے آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، تمہارا بیٹا تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم نے اپنے باپ کا سارا مال لے لیا ہے۔ اس باپ نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم، اس ذرا بیٹے سے پوچھو تو صحیح، جو مال ہے اس کی پھوپھو پر، اس کی خالہ پر، یا میں اپنی ذات کے علاوہ کسی اور جگہ پر خرچ کرتا ہوں، جو مجھ سے حساب لے رہا ہے، جو مجھے اپنے مال کے تانے دے رہا ہے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، آتے ہوئے جو تو دل میں کہہ رہا تھا، تو کیا سوچ رہا تھا؟ دل ہی دل میں تو کیا باتیں کر رہا تھا، ذرا وہ بتا نا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ وسلم،
جو باتیں میرے کانوں نے بھی نہیں سنی وہ آپ جانتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ نا ذرا۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم میں اشعار کی صورت میں اپنے دل میں یہ کہہ رہا تھا کہ تو جب چھوٹا تھا تو تیری ساری ضروریات میں پوری کرتا تھا، ہر ضرورت میں نے تیری پوری کی ہے، پھر تو جوان ہوا ہے اور اب تو اس کا مجھے یہ بدلہ دے رہا ہے کہ میرے ساتھ سخت روئی اور سخت گوئی کے ساتھ کام لے رہا ہے، اس کا بدلہ مجھے میرا بیٹا یہ دے رہا ہے۔ اور دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا جب بیمار ہوتا تھا نا، بیمار یہ ہوتا تھا، تکلیف اس کو ہوتی تھی، میں سمجھتا تھا یہ تکلیف اس کی نہیں میری تکلیف ہے، اور اس کا بدلہ میرا بیٹا مجھے یہ دے رہا ہے۔ اور پھر دوستان محترم وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ وسلم کم از کم اس کا بدلہ ہی مجھے دیتا، کم از کم ایک پڑوسی کے ساتھ جس طرح بندہ کرتا ہے کم از کم ایک پڑوسی کا حق دے کر ہی مجھے میرے ساتھ سلوک کرتا، اس نے مجھے وہ بھی نہیں دیا اور میری شکایتیں کر رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بیٹے کو مخاطب کر کے فرمایا انتا ومالک لابیک، تو اور تیرا مال یہ دونوں تیرے باپ کا ہے۔ کہ تو اپنے باپ کی شکایتیں کر رہا ہے، تو اور تیرا مال دونوں چیزیں یہ تیرے باپ کی ہیں۔ تو دوستان محترم باپ کیسی ہستی ہے، جہاں پر ماں کے حقوق ہیں وہاں پر باپ کے بھی حقوق ہیں، جہاں پر ہم ماں کا ادب و احترام کرتے ہیں وہاں پر باپ کا ادب و احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر بندہ ایک کے حقوق کا خیال کرے اور دوسرے کے حقوق کو نظر انداز کرے تو پھر بھی بات نہیں بنے گی، اس لیے کہ تو اولاد ہے، اولاد کے لیے ماں اور باپ دونوں عزت کے قابل ہیں، احترام کے قابل ہیں اور حسن سلوک کے قابل ہیں۔ ماں کے کہنے پر باپ کی توہین نہ کی جائے اور باپ کے کہنے پر ماں کی توہین بھی نہ کی جائے، اس لیے کہ دونوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ اور پھر دوستان محترم حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، جو اپنے والدین کو رحمت والی کرم والی نظر سے دیکھ لے، فرمایا اس کو اللہ تعالیٰ مقبول حج کا ثواب عطا کرتا، مقبول حج کا۔ اور صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم اگر کوئی دن میں متعدد بار دیکھے، زیادہ بار دیکھے، تو میرے آقا نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ وہ اگر کوئی بندہ 100 بار دیکھے گا تو اسے 100 بار مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا، اس لیے کہ اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ ہستیاں جن کے صدقے سے گھر بیٹھے مقبول حج کا ثواب مل رہا ہو، بندہ کس منہ سے ان والدین کی توہین کرنے کا سوچ بھی سکتا ہے۔ تو دوستان محترم ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے والد کا ادب و احترام بھی کریں اور ماں کا ادب و احترام بھی کریں۔ یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہ غیر مسلموں کا معاشرہ نہیں کہ جہاں پر ماں باپ کو اولڈ ہوم میں چھوڑ آیا جائے، بلکہ ماں باپ کی جو خدمت ہے وہ تو اولاد کے لیے باعث جنت ہے، وہ اولاد کے لیے ذریعہ نجات ہے، والدین کی خدمت ہے۔ اور جب والدین بوڑھے ہوں تو ان کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، جب انہیں سہارے کی ضرورت ہو تو بندہ اس کو نظر انداز کرے، اس میں غفلت کرے، کوتاہی کرے نہ۔ اور پھر والدین کیسی ہستیاں ہیں، کیسی بزرگ ہستیاں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو،
تو فرمایا وہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے. ادھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ادھر اللہ تعالیٰ اس کی عمر اور زندگی میں برکت دے گا. ادھر ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے گا، ادھر اللہ تعالیٰ اس کو غیب کے خزانوں میں سے رزق عطا فرمائے گا. دیکھیں نا، ماں باپ گھر میں کچھ نہ بھی کریں، وہ ساری زندگی آپ کے لیے تو کرتے ہیں. ماں باپ کو بڑھاپے میں بوجھ نہ سمجھا جائے. ماں باپ کی دعائیں اس عمر میں اولاد کے بہت زیادہ کام آتی ہیں. اس لیے ہمیشہ اپنے والدین سے دعا لی جائے، بد دعا کبھی نہ لی جائے. اور پھر باپ جو ہستی ہے پتہ ہے کیسی ہے؟ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے 3 لوگوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. پہلا وہ جو مظلوم ہو، جس پر ظلم کیا جائے، فرمایا اس مظلوم کی دعا اللہ قبول کرتا ہے. پھر مسافر، جو مسافر ہو وہ دعا کرے، اللہ اس کو بھی قبول کرتا ہے. اور پھر فرمایا جو باپ، جو والد اپنے بیٹوں کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ اس باپ کی دعا کو اپنی اولاد کے حق میں قبول کرتا ہے. دیکھیں نا باپ کیسی ہستی ہے، باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے. اور ہمیں چاہیے کہ والد سے دعائیں لیں، اپنے والدین کی بد دعا نہ لیں. باہر سے ہم دعائیں لیتے ہیں نا، لوگوں سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، امام صاحب سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، پیر صاحب سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں، اپنے شیخ اور مربی سے کہتے ہیں میرے لیے دعا کریں. ارے سب سے بڑا شیخ اور مربی، سب سے بڑا پیر آپ کے لیے آپ کے گھر میں باپ کی صورت میں ہے. باپ کی خدمت کر کے اس سے دعا لیں. اور وہ دعا کیسی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول فرماتا. فرمایا باپ کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ دونوں ہستیوں کا ادب و احترام کریں، اپنی ماں کا بھی ادب کریں اور باپ کا بھی ادب و احترام کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کے حقوق پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے.